رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قربان کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قربان کا مہینہ مبارک ہو۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ. 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو گیا تو اس پر یہود اور مشرکین مکہ مختلف قسم کے اعتراض اٹھانے لگے کہ اس نبی کو قبلے کا تعین بھی نہیں، کبھی ایک کی طرف منہ کرتے ہیں، کبھی دوسرے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. مختلف قسم کی باتیں جب کر رہے تھے تو اس کے جواب میں یہ آیات ہیں. 4 علتیں بیان کی گئیں. پہلی علت یہ ہے کہ مشرق یا مغرب، بیت المقدس ہو یا بیت اللہ، یہ سب اللہ کی چیزیں ہیں. اللہ کی مرضی جس طرح منہ کرنے کا حکم دے دے، کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ خود اہل کتاب جانتے ہیں کہ جو آخری نبی ہے اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، پھر اعتراض کیوں کرتے ہیں. تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس واسطے تحویل قبلہ کا عمل ہوا تاکہ کھرا مومن، پکا مومن اور منافق جو ہے وہ اس میں امتیاز ہو جائے. مومن تو اللہ کے رسول کی اتباع میں جو حکم ہو وہ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مشہور ہے اور حدیثوں میں آتا ہے جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ قبلہ جو ہے وہ بدل گیا ہے، بیت اللہ ہو گیا، وہ نماز میں تھے، اسی نماز کے اندر انہوں نے رخ اپنا بیت اللہ کی طرف کر لیا. آج تک اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے. اور چوتھی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ اگر تحویل قبلہ نہ ہوتا تو یہ خود اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ یہ اعتراض کرتے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، وہ تو قبلتین والا بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے والا تھا، یہ دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو 4 وجہ بیان کی گئی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے احکام کو یاد رکھو اور اس پر عمل کرتے رہو، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی تمہاری مدد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو کہ سب سے افضل ترین قبلت جیسا کہ سب سے افضل ترین نبی ملا ہے، اس طرح کعبۃ اللہ بھی تم کو سب سے افضل ملا ہے. ناشکری نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مشکلات میں اللہ سے مدد مانگو، اس کی 2 راہیں ہیں.
ایک ہے صبر کرنا، جم کے رہنا، دوسرا نماز پڑھنا، نماز پڑھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور امتحان دنیا میں ہوتے ہیں، اور امتحان میں جو پاس ہو جاتا ہے اس کو ترقی بھی ملتی ہے، لہٰذا امتحان کے لیے بھی تیار رہو۔ تم میں سے کوئی آدمی اگر وفات پا جائے یا کوئی تمہیں اور نقصان ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو تو تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ صفا مروہ پر اعتراض کرتے ہیں یہاں تو بت پرستی ہوتی تھی اور آج تم صحیح کرتے ہو، تو فرمایا وہ بت ہٹا دیے گئے ہیں، اب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی جو یادگاریں ہیں وہ اللہ نے باقی رکھی ہیں، اس واسطے طواف اور سعی کرنے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو لوگ چھپاتے ہیں دین اسلام کے کسی مسئلے کو یا کسی بھی دین کے مسئلے کو تو اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے۔ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور اس مسئلے کو بھی بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، توحید یاد رہے، تمہارا ایک ہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرو، وہ ہے بھی بڑا مہربان اور رحمتیں کرنے والا۔ اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، ہوائیں چلائیں، بارش چلائیں، دریا بہائے، اور یہ چیزیں جو ہیں سمندر اور یہ ہوائیں اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، لہذا اس پیدا کرنے والے کی عبادت کرو۔ اور سب سے زیادہ محبت تم اللہ سے کرو، جب محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے احکام بھی مانو گے اور اس کے رسول کی پیروی بھی کرو گے۔ اور جو لوگ دوسرے معبود بنا کر بیٹھے ہیں یہ قیامت کے دن یہ ان سے برات حاصل کر لیں گے اور وہاں ان کو افسوس ہوگا، ابھی ان کو چھوڑ کر حقیقی خدا کی طرف آ جانا چاہیے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں پاکیزہ کھاؤ، حلال طیب کھاؤ، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ حلال کھانے سے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، جب نورانیت پیدا ہوتی ہے تو دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، اور جو لوگ دیندار نہیں ہیں، کفر اور شرک میں لگے ہوئے ہیں، وہ سم بکم اندھے بہرے گونگے ہو گئے ہیں۔ وہ ایک جانور کی طرح جس کو بلایا جائے اس کو پتہ نہیں چلتا، صرف آواز سنتا ہے۔ تو یہ مشرک اور یہ کافر دین کے مخالف بھی جانوروں کی طرح ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پہلے حکم عام تھا، اب ایمان والوں کو حکم ہے تم پاکیزہ صاف ستھرا کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے میتہ، دم مسفوح اور خنزیر اور جو غیر اللہ کی نامزد کیا جائے وہ حرام کیا ہے، باقی ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ جو حرام کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کے ساتھ پیار کی بات نہیں کریں گے اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، دردناک ان کے لیے عذاب ہوگا۔ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لی ہے اور بخشش کے بدلے میں انہوں نے عذاب کو اختیار کر دیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، یہ جامع آیت ہے جس کے اندر دین کے تمام شعبوں کا ذکر کیا۔ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، نیک آدمی تو وہ ہے اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، فرشتے اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، غریبوں کو دے، یتیموں اور مسکینوں کو مال دے اور مانگنے والوں کو بھی، اور گردن چھڑانے میں بھی استعمال کرے، نماز قائم کرے اور عہد جو کیا ہے اس کو پورا کرے، اور مشکل اور پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ یہ لوگ سچے بھی ہیں، یہ لوگ پرہیزگار بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، امور انتظامیہ بھی
ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اگر انتظام صحیح ہو تو امن ہوتا ہے، جب امن ہوتا ہے تو دوسرے کام جہاد وغیرہ بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک عمل یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس سے قصاص لے لو، جب قصاص لے لو گے تو پھر قتل کا معاملہ جو ہے یہ لوگوں میں تھم جائے گا، انہیں ڈر ہوگا کہ ہم نے کسی کو ناجائز قتل کیا تو اس کے مقابلے میں ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، دوسرا امر انتظامیہ یہ ہے کہ جب تم کوئی چیز کسی کو دینی لینی ہو تو اس کی وصیت کر کے جایا کرو۔ پہلے تو میراث کی وصیت کا بھی حکم تھا، لیکن پھر میراث اللہ تعالی نے خود تقسیم کر دیا، اس کے علاوہ دوسرا لین دین امانتیں جو ہے ان کو جو ہے تم اس کی وصیت کر دیا کرو، اور بعد میں آنے والے لوگ اس وصیت کو بدلے بھی نہیں، اسی پر عمل کریں۔ ہاں کوئی اس کو وصیت کرنے میں غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ امور انتظامیہ کے ساتھ امور مسرہ بھی چلتے ہیں، یعنی دینی احکام جس کو عبادات کہتے ہیں وہ بھی کرو تو تب تم انتظام صحیح کر سکو گے۔ ان میں سے ایک روزہ ہے، جس طرح آج کل چل رہا ہے، یہ اب تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، یہ چند گنتی کے دن ہیں، ان میں اگر تم نے روزے رکھ لیے تمہارے دل پاک صاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تمہارا جڑ جائے گا۔ رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرو، تراویح پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ سے دعا بھی مانگو، کہاں ہیں اللہ مانگنے کے لیے جائیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ بہت ہی قریب ہیں، بہت ہی قریب ہیں تمہارے، کہیں جانا نہیں پڑتا، جہاں کہیں ہو وہیں سے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، میری بات کو مانو میں تمہارے کام بنا دوں گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ڈر تو لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز بیان فرمائی ہے، میں درمیان میں چھوڑتا چلا جاتا ہوں، کوئی بات بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ پوچھے کہ تم نے کچھ بیان کیا کچھ چھوڑ دیا، ہم کیا کریں، تھوڑا بیان کرتے ہیں پھر بھی تھوڑے سے بندے ہی رہے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا تو اپنی طرف سے تو چلو کچھ موٹی موٹی باتیں بیان کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اس کو سارا ایک ایک لفظ بیان کرنا چاہیے، اس کے لیے وقت بھی چاہیے اور توجہ بھی چاہیے۔ حرام کھانے سے منع فرما دی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، آپس میں رشوت کے طور پر یا کسی اور دوسرے انداز میں جو حرام ہے اس طرح نہ کھایا کرو۔ یسألونک عن الأہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ سورج تو ایک طرح رہتا ہے، چاند میں تبدیلی آتی رہتی ہے، فرمایا یہ تمہارے فیض، تمہارے لیے اللہ نے جنتری، تمہارے لیے اللہ نے یہ گھڑی بنائی ہے، مدد سے وقت حج کا اور دوسری نمازوں کی تیسری چیزوں کا، تم اس سے تمہیں علم آتا رہے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ جہاد کا تقریباً 6 دفعہ اس صورت کے اندر حکم آیا ہے۔ مدینہ میں آنے کے باوجود بھی ابھی تک قتال کی، جہاد کی اجازت نہیں تھی، 13 سال وہاں ستایا اور اس کے بعد مدینہ میں بھی چین نہیں لینے دیا، تو مدافعات کے لیے جہاد کی یہ پہلی آیت ہے کہ تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو لیکن زیادتی نہیں کرو گے۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں تو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمْ، جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں نکالو۔ شرک اور یہ زیادہ خطرناک ہے قتل سے بھی۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور نہ خرچ کرنے سے تم اپنے ہاتھوں خود ہی ہلاکت میں پڑو گے۔ یہ ذرا خیال رکھو، کوئی سمجھے کہ میں مال جمع کر کے اور رکھ لوں گا فائدہ ہو جائے گا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
دوسرا امر مسلح جو ہے وہ حج اور عمرہ ہے۔ وہاں پاکیزہ مقام ہے بیت اللہ، اور باقی جو چیزیں ہیں وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، چند مہینوں کے اندر وہ حج ادا ہوتا ہے، لیکن ادائیگی کے لیے صرف چند دن ہوتے ہیں، اور احرام کے لیے چند مہینے ہوتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنے گھر سے اپنا سفر خرچ جو ہے یہ لے کر جایا کرو، وہاں مانگتے نہ پھرو، یہاں سے لے کر جاؤ۔ جب تمہارے پاس آنے جانے کا خرچہ اور پیچھے اپنے اہل و عیال کا خرچہ بھی ہو، اس وقت تمہارے اوپر حج فرض ہوتا ہے، پھر دیر نہ کرنا۔ یقولون ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، حاجیوں کی کئی قسمیں، ان میں سے کوئی تو صرف دنیا مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا و آخرت مانگتے ہیں، اور یہی کرنا چاہیے، دنیا بھی اللہ سے مانگیں، آخرت بھی اللہ سے مانگیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو فساد مچاتے پھرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، منافق قسم کے لوگ ہیں، وہ الٹا جو ہے فساد مچاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ الد الخصام ہیں، بڑے جھگڑالو ہیں۔ جب آپ کی مجلس سے جاتا ہے تو فساد مچاتا پھرتا ہے، کھیتیاں جلا دیتا ہے، نسلیں تباہ کر دیتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے۔ جب اسے کہا جائے یا رک جا، وہ اس کو اپنی عزت پکڑ لیتی ہے، یعنی غیرت آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا فحسبہ جہنم، اسے جہنمی کافی ہے، بس چھوڑو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ حاجی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، اور اپنی جان جو ہے چھڑا کر اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جایا کرو، ایک آدھ کام کر کے مسلمان نہیں ہو جاتا، سارا کچھ کر لیا کرو، پھر دیکھو اسلام کا کتنا مزہ ہے، شیطان کے پیچھے مت جاؤ۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، بنی اسرائیل سے پوچھے ہم نے ان کو کتنے دلائل دیے، لیکن یہ لوگ ہر چیز کو بدل کے اپنی مرضی کرتے ہیں، ان کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، وہ خوشخبریاں بھی سناتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی ڈراتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، مشکلات جب آتی ہیں تو آدمی پریشان تو ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی، کہ کوئی بات نہیں، یہ نہ ہر کام کے لیے دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے بھی تو محنت کرنا پڑتی ہے، تو جنت جو ہے ایسے نہیں آرام سے پناہ چلے جاؤ گے، کچھ مشقتیں دنیا میں اٹھانا پڑے گی، وہ برداشت کر لو، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزے کرنا۔ آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ زلزلوا مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں تکلیفیں پہنچی ہیں، مصائب پہنچے ہیں، وہ جھنجھوڑے گئے ہیں۔ تو یہ امت تو بڑی ہے، تو جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ کچھ مسائل ذو جہتین، ایک طرف دیکھا جائے تو اچھا کام ہے، دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ برا کام نظر آتا ہے۔ کچھ تقریباً 5 مسائل اس کو ذو جہتین کہتے ہیں، ان میں سے ایک انفاق ہے، خرچ کرنا۔ انسان جب کما کے اپنی جیب میں پیسہ ڈال لیتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں مفت کا کسی کو کیوں دے دوں، یہ تو میرا مال ہے، کیسے دے دوں، اس طرح اس کو مشکل نظر آتی ہے۔ لیکن ان پر خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک کے بدلے 10 گنا بڑھا کر دے دیں گے، اور دوسرے بندے کا کام ہو جائے گا، وہ بھی دعا کرے گا، تو خرچ کرنے میں فائدے ہیں۔ بعض دفعہ تم ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بری ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تم ایک چیز کو برا سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں اچھی ہوتی ہے۔ اس واسطے تم فیصلے خود نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلا کرو۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ،
اشہر حرم کے اندر جہاد کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا ہے تو یہ بڑی چیز، لیکن یہ شرک سے اور اللہ کے راستے روکنے سے اور مسجد حرام سے روکنے سے اور اس کے اہل کو وہاں سے نکالنے سے یہ بڑا گناہ نہیں ہے، وہ بڑا گناہ ہے۔ فطرۃ والفطرۃ اشد من القتل۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل اللہ، ایمان والے جو ہجرت کر کے جائیں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ دوسرا ذو الجہتین مسئلہ ہے خمر اور جوا، شراب اور جوا۔ ایک طرف جوئے میں بیٹھے بٹھائے انسان بعض دفعہ مالدار بن جاتا ہے، اور اسی طرح شراب پینے سے کچھ اس کو فائدہ ہو جاتا ہے اور جو بھی اس کا مقصد ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن ان دونوں کے اندر ان کی برائیاں مصیبتیں زیادہ ہیں، لہٰذا ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، یتامہ کے بارے میں جہاں ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کے ساتھ محبت پیار کرنا یہ فائدہ ہے، کہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر کھلایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا مال زیادہ ادھر آ جائے تو یہ گناہ بھی ہوگا۔ تو اس واسطے یہ دو ذو جہتین مسئلہ ہوا۔ فرمایا تم اپنی طرف سے اللہ کے حکام کے مطابق چلو، کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کیا کرو، اس کے مقابلے میں اگرچہ باندی ایماندار مل جائے وہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح اپنی بچیاں اور بیٹیاں بہنیں مشرکوں کو نکاح کر کے نہ دو، اگرچہ وہ لوگ تمہیں اچھے نظر آتے ہیں، خوبصورت بھی نظر آ رہے ہیں، مالدار بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن سن لو اولئک یدعون الی النار، وہ تو جہنم کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف دعوت دیتا ہے، اس واسطے اللہ کی بات کو مان لو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کرنے جب حیض کی حالت میں ہو تو منع ہے، اور ایک طرف دیکھیں تو بیوی ہے اور اس کے ساتھ وطی کی جا سکتی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں جو اس ماہواری آئی ہوئی ہے وہ ایک گندی سی چیز ہے، تو اس واسطے یہ مسئلہ بھی ذو جہتین ہو گیا۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، بعض دفعہ لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ بیویوں کے پاس نہیں جانا، جب نہیں جانا تو پھر ان کو لٹکا کے رکھتے ہیں، نہ بیوی بنا کے رکھتے ہیں، اس سے منع فرما دیا گیا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو قسموں پر تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، لیکن جو تم نے جان بوجھ کر قسم اٹھائی اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایلا کر لیتے ہیں، ایلا کا معنی ہے اپنی بیویوں سے کہہ دینا کہ میں تیرے ساتھ جو ہے ملنا نہیں، ملو گا نہیں، وہ پھر لٹکا کے ان کو رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 مہینے کے اندر اگر وہ اپنی قسم کو توڑ کر اس کو بیوی بنا کے رکھ لے تو بیوی اس کی رہے گی، قسم کا کفارہ دے دے، اور اگر 4 مہینے گزر گئے تو بس اس کی وہ بیوی متعلقہ ہو جائے گی، اب اس کے پاس نہیں رہے گی اور جہاں جائے نکاح کر سکتی ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ 3 حیض یا جو ہے انتظار کریں، یعنی جس کو عدت کہتے ہیں، لیکن پیٹ کے اندر اگر بچہ ہو تو اس کو چھپائے نہیں، اس کو بھی ظاہر کر دیں، خواہ جلدی وضع حمل ہو جائے یا دیر سے ہو، اس کا خیال رکھیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اگر طلاق رجی دی تھی تو ان کے خاوند دوبارہ رجوع کرنے کے حق رکھتے ہیں، یہ ان کو جو ہے رجوع اگر کریں تو یہ روک نہیں سکتی۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے حقوق عورتوں پر زیادہ ہوتے ہیں، اگرچہ عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ہوتے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہوتی ہیں رجی، تیسری طلاق دے تو مغلظہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے خامند کی طرف نکاح کے ساتھ بھی نہیں آ سکتی، ویسے بھی رجوع نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کہیں اور نکاح کر کے، اور اس کے بعد وہ خامند اس کو طلاق دے دے، اس کی عدت گزرے تو بعد میں اگر ممکن ہو تو نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ورنہ اگر 3 طلاقیں ہو گئی تو دوبارہ یہ کسی صورت پہلے خامند کی طرف نہیں آ سکتی۔
اور اگر خاوند تنگ کر رہا ہے اور عورت اس کے ساتھ بسنا چاہتی ہے تو تنگ کر رہا ہے تو پھر اس سے جان چھڑانے کے لیے خلا بھی اس کے ساتھ کر سکتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جن عورتوں کو تم نے طلاق دی ہے ابھی وہ عدت گزرنے کے قریب تک طلاق رجعی تھی تو اس کے ساتھ تم رجوع کر سکتے ہو، لیکن رجوع کرنے میں مقصد تمہارا ان کو رکھنا ہے نہ کہ تنگ کرنا ہے۔ ایک دفعہ رجوع کر کے اس کے بعد پھر طلاق دے دیں تو اس کی عزت بڑھ جائے گی، پریشانی ہوگی، ایسا نہیں کرنا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر عدت ان کی گزر چکی ہے اور وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہیں تو پھر تم ان کو روک نہیں سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے تو میری بیوی تھی اور دوسری جگہ کیوں نکاح کری، تیری بیوی تھی تو اپنے پاس رکھتا نا، اس کو کیوں طلاق دے دی، اب اس نے اپنا گھر تو بسانا ہی ہے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں جو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اگر وہ دودھ چھڑانا چاہیں تو میاں بیوی مشورہ کر کے دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، اور خرچہ باپ پر ہوتا ہے، یا باپ مر گیا تو اس کے جو وارث ہیں بچے کے وہ اس پر خرچ کریں گے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، جو لوگ مر جائیں پیچھے ان کی بیویاں ہیں تو وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں، اگر وہ حاملہ ہیں تو وضع حمل تک اس کا ان کی عدت ہوگی۔ عدت کے دوران آپ لوگ ان کے ساتھ نکاح کی بات بھی نہیں کر سکتے، نکاح بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ہاں تعریض کر سکتے ہیں، یعنی وہاں سے گزرتے ہوئے کہیں تھے مجھے بھی ایک سمجھدار عورت چاہیے، میری بھی کوئی روٹی پکانے والی ہوتی، مجھے بھی بچے چاہیے، اس قسم کی باتیں، تاکہ وہ سن لے، اس کو پتہ چلے کہ یہ بھی میرا خواہش مند ہے، لیکن عدت کے دوران صراحت ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن، جن عورتوں کو طلاق دی اگر ان کے تم نے مہر مقرر کیے تھے تو وہ تمہارے ساتھ علیحدگی میں آئی تھی تو پورا مہر دینا پڑے گا۔ اگر وہ علیحدگی میں نہیں آئی، نکاح ہوا تھا پھر پہلی طلاق ہو گئی تو آدھی، اگر مہر مقرر کیا تھا تو آدھا مہر اس کو دینا پڑے گا، اور ساری اگر اس کا مہر مقرر نہیں کیا تھا تو پھر اس کو متع یعنی کچھ نہ کچھ اس کو دے دینا چاہیے، اور ساری متعلقہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ مہر کے علاوہ بھی کوئی جوڑا، کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کوئی چیز دینی چاہیے، تاکہ ان کا دل تم نے دکھایا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ مرہم پٹی ہو جائے۔ حافظ والصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، پھر امر مسلح ہے، نماز کی جو ہے حفاظت کرو، خاص کر عصر کی نماز کی کا بہت اہتمام کرو۔ والذین یتوفون منکم، جب مہر اس کا میراث کا مسئلہ ابھی نہیں آیا تھا تو لوگ جب مر جاتے تو ان کی بیویوں کو ان کے گھر سے نکال لیا جاتا ہے، اور والدین بھی بعض دفعہ نہیں ہوتے، وہ بہت پریشان ہوتی، ابھی جلدی اور جگہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، تو حکم ہوا کہ 1 سال تک تم ان کو نہیں نکال سکتے، وہ اسی گھر میں رہیں گی جس میں رہتی تھی۔ اس کے بعد جب میراث کا مسئلہ آ گیا تو پھر تو اس کا حق بھی بن جاتا ہے، 4تھائی یا 8واں حصہ اس میں وہ رہے گی۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، جو لوگ جہاد سے ڈرتے ہیں وہ اصل میں موت سے ڈرتے ہیں، تو موت تو ہر حال میں آنی ہے۔ کچھ لوگ اپنے گھروں کو جہاد کی ڈر سے چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم اگر یہاں رہے تو ہمیں جہاد کے لیے بلا لیا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، اس سے ڈر کے نکل گئے، وہاں سے اس بستی سے جب نکل گئے، آگے جہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب پر موت طاری کر دی۔ تو اس سے مقصد یہ تھا کہ موت جو ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، کسی بیماری اور جہاد کی وجہ سے نہیں آتی۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو اللہ نے قرض قرار دیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا کر کے تمہیں واپس کر دے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، بنی اسرائیل پر جب عمالقہ نے
چڑھائی کی اور ان کے بچوں کو اور ان کے لوگوں کو، عورتوں کو اور مال کو لے کے چلے گئے وہاں سے، تو بڑے پریشان تھے یہ لوگ، یہ کوئی چھپ گئے کوئی بچ گئے۔ تو انہوں نے اکٹھا ہو کر اپنے پیغمبر سے کہا ہمارے لیے کوئی قائد مقرر کر دیں، ہم ان کے ساتھ جہاد کر کے اپنی چیزیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ اور نبی نے فرمایا کہ جہاد اگر تمہارے اوپر فرض ہوگا تو کرے گے، نہیں تو پھر اگر نہیں ضرور کریں گے۔ فرمایا اچھا طالوت بادشاہ ہے تمہارا، قائد ہم نے بنا دیا ہے۔ بس مالدار جو لوگ تھے اکڑ گئے، ان کو پتہ ہے کہ مالدار کہتے ہیں ہم ہی آگے ہوں، بس کہ یہ کیسے قائد بن گیا، ہم میں سے کوئی قائد ہوتا ہے، ان کے پاس نہ مال ہے، یہ تو غریب آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو جہاد کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بسطتاً فی العلم والجسم، دیکھنے میں بھی وہ ایک باروب ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کو جہاد کرنے کا طریقہ اور جہاد کرنے کا انداز بھی معلوم ہو، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لہذا یہی قائد ہوگا۔ اور اس کی نشانی چلو ایک ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابوت تھا جس میں ان کی چیزیں موجود تھیں اور سکون تھا یہاں، وہ بھی عمالقہ والے لے گئے تھے، تو فرمایا وہ چیز فرشتے تمہارے پاس صندوق واپس لائیں گے، یہ علامت ہوگی کہ واقعی یہ طالوت جو ہیں یہی تمہارے قائد ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب خواہی نہ خواہی جب انہوں نے مان لیا، حضرت طالوت نے تیاری کر لی اور جہاد کے لیے آگے ایک جالوت تھا بادشاہ، اس کے مقابلے میں چلے، بڑا لشکر تیار ہو گیا، جاتے جاتے گرمی کا موسم تھا، آگے نہر آ گئی، تو فرمایا امتحان ہوگا، اس میں سے کسی نے باوجود پیاس کے پانی نہیں پینا، صرف ایک چلو کی اجازت ہے، باقی نہیں پینا۔ تو جب وہاں پہنچے جو پیاسے تھے اکثر لوگ جو ہے انہوں نے رات کے پانی پی لیا، پیٹ پھول گئے اور کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، ہمارے پیٹ پھول گئے، ہم چل بھی نہیں سکتے، ہم کیسے مقابلہ کریں گے اس کا، ہم تو جانی ہیں۔ 313 کے افراد جو ہیں انہوں نے اپنے نبی کی اتباع کی، پانی نہیں پیا یا زیادہ سے زیادہ چلو پیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، لاکھوں ہم چلے تھے، گھر میں نہیں آتے تو 313 ہم مقابلہ کریں گے لاکھوں کا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ بہت دفعہ غالب کر دیتا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی جماعت کو بھی جالوت کے پورے بڑے لشکر پر غالب کر دیا۔ فَعَظَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام ابھی نبی بھی نہیں تھے اور نبی تھے اس وقت، ایک نوجوان تھے، انہوں نے اس جالوت کو قتل کیا ایک پتھر کے ساتھ۔ اللہ نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی دی، حکمت بھی دی، نبوت بھی دی، اور بڑی شان والے پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ فائدہ جہاد کا یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ساتھ مدافعت نہ کریں تو زمین میں فساد پڑ جائے گا۔ تل کا آیات اللہ ہے، یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے میں تمہیں دے دیے اور نبی تمہیں سنا رہا ہے، اس پر جو ہے عمل کرو تو دنیا اور آخرت بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ الحمدللہ۔